سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے آسان زبان میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو کم کر سکتے ہیں۔ نمونیا کے بارے میں مسلسل مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈائگنوسس اور تشخیص کس طرح کی جاتی ہے۔ ڈائگنوسس کے لیے، نمونیا کی ڈائگنوسس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے فزیکل ایگزامینیشن۔ مریض کو دیکھتے ہی بعض افراد جو ہے، تجربہ کار افراد، گھر کے افراد جو ہے، یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ نمونیا کا شکار ہو چکا ہے۔ خاص طور پر مائیں فوراً طور پر سمجھ جاتی ہیں کہ بچے کی سانس جو ہے نا بہت تیز چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ نمونیا کا شکار ہو چکا ہے۔ خاص طور پر WHO کی طرف سے یہ ڈیفائن کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف ہو، سانس لینے کی رفتار بڑھ جائے اور سانس لیتے وقت سینہ اندر کی طرف دبے اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ بے ہوشی کے اثرات بھی نظر آئیں، تو یہ ایک سیویئر ٹائپ آف نمونیا کی طرف مریض کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ سانس کی رفتار جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور بعض دفعہ جو ہے سانس کی رفتار جو ہے نا 60 پر منٹ بھی ہو جاتی ہے۔ جو بچے جو ہیں 2 مہینے کے ہوں اور 50 یعنی کہ 50 ٹائمز جو ہے نا سانس لے رہے ہوں، تو ان میں یہ چانسز ہیں کہ وہ نمونیا کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح 1 سال کے بچے اگر 40 مرتبہ سانس لے رہے ہیں، یعنی 40 ٹائمز 1 منٹ میں سانس لے رہے ہیں، تو ان میں بھی نمونیا کی کنڈیشن پیدا ہو چکی ہے۔ چیسٹ ایگزامینیشن کے ذریعے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور کریکلنگ ساؤنڈ جو ہے وہ اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے سنی جا سکتی ہے، جس کے علاوہ جو ہے لیبارٹری ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں، جس میں بلڈ ٹیسٹ خاص طور پر کیے جاتے ہیں۔ اگر سیویئر انفیکشن ہے تو بلڈ کاؤنٹ بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے، سیرم الیکٹرولائٹس کم ہو جاتے ہیں، سی ریئیکٹیو پروٹین کا لیول دیکھا جا سکتا ہے، لیور فنکشن ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر انفلوئنزا لائک النیس ہے تو اس کے الگ ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ فزیکل ایگزامینیشن میں دیکھا یہ گیا ہے، جو ظاہری ایگزامینیشن کیا جاتا ہے اس میں بلڈ پریشر گر سکتا ہے، دل کی رفتار تیز ہو سکتی ہے، آکسیجن سیچوریشن ریٹ کم ہو سکتا ہے، ریسپیریٹری ریٹ جو ہے نارمل سے زیادہ تیز دیکھنے میں آیا ہے۔ اگر سینے کو ایگزامن کیا جائے اور اس کو پراپرلی دیکھا جائے تو سانس کی رفتار کے ساتھ اس میں کریکلنگ ساؤنڈ جو ہے سننے میں آتی ہے۔ اسی طرح اگر لنگس جو ہیں ان میں زیادہ وہ بھر چکا ہے انفلیمیشن کا فلوئڈ، تو اس کی پرکشن یعنی کہ ساؤنڈ جو ہے وہ بالکل ٹھوس قسم کی سننے میں آئے گی۔ نارملی جو ہے وہ لنگس جو ہے ان میں ایئر ہوتی ہے اور اگر اس میں فلوئڈ جمع ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کی ساؤنڈ جو ہے ڈفرینشیٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ پلورل لیئر بھی انوالو ہو جائے، نمونیا کے اندر جو لیئر جو ہے لنگس اور سینے کی دیوار سے چپکی ہوئی ہوتی ہے، اس میں بہت معمولی سا لکوڈ موجود ہوتا ہے، لیکن نمونیا کی کنڈیشن میں اگر بیکٹیریل نمونیا ہے تو بعض دفعہ یہ بیکٹیریا جو ہے نا پلورل کیویٹی کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں اور پلورل کیویٹی میں داخل ہو کے وہاں پر بھی
انفلیمیشن پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ لیئر انفلیمیشن جب ان میں یعنی پلورل کیویٹی میں انفلیمیشن پیدا ہو جائے تو کافی تعداد میں لیکوڈ اور فلوئڈ جو ہے اس میں جمع ہو جاتا ہے، جس کو پلورل ایفیوژن کہا جاتا ہے۔ پلورل ایفیوژن دیکھنے کے لیے خاص طور پر جو ہم نے آپ کو بتایا کہ لیبارٹری ایگزامینیشن ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، لیبارٹری ایگزامینیشن ٹیسٹ کے علاوہ جو ہے امیجنگ یعنی کہ ایکس رے ایگزامینیشن، ریڈیوگراف کے ذریعے جو ہے لنگس کی کنڈیشن جو ہے دیکھی جا سکتی ہے، پھیپھڑوں کی کنڈیشن دیکھی جا سکتی ہے۔ مائلڈ ڈیزیز میں کوئی خاص چینجز نہیں آتی، لیکن اگر سیویئر ڈیزیز ہو تو خاص جو افیکٹڈ ایریا ہے، جو لنگس کے افیکٹڈ ایریا ہے، وہاں پر بالکل وہاں پر ایئر شیڈو جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے انفلیمیشن جو ہے وہ اگر جمع ہو گئی ہے تو وہ خاص طور پر نظر آتی ہے۔ اس طرح جس لوب میں، جس لنگس کے حصے میں انفلیمیشن کا فلوئڈ، انفلیمیٹری فلوئڈ جمع ہو چکا ہے، وہ خاص طور پر ایکس رے کے ذریعے نظر آ سکتا ہے، جس میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے نمونیا کا شکار ہو چکا ہے۔ بیکٹیریل نمونیا اور کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا میں لنگ کنسولیڈیشن دیکھی جا سکتی ہے۔ لنگ سیگمنٹل لوب جو ہے، جو پورشن ہے لنگ کا کوئی ایک سیگمنٹ انوالو ہوا ہے، اس کو لوبار نمونیا کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایکس رے کے ذریعے خاص طور پر ڈائگنوسس میں بہت بہتر طریقے سے مدد ملتی ہے۔ مائکرو بایولوجیکل ایگزامینیشن یعنی کہ جیسے کہ کلچر ٹیسٹ ہم نے بتایا ہے، اس سے پہلے اگر اسپیوٹم موجود ہے اور سیکریشنز موجود ہے تو ڈائریکٹ فلم ایگزامینیشن کی جا سکتی ہے، یعنی کہ جو فلوئڈ ہے اس کی سلائیڈیں بنا کر اور اس کو اسٹیننگ، گرام اسٹیننگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سے جراثیم موجود ہیں، جو کہ فوری ڈائگنوسس کا آسان ذریعہ ہے۔ ساتھ میں اسٹیننگ کے یعنی گرام اسٹیننگ کے ساتھ جو ہے ایسڈ فاسٹ اسٹیننگ کر کے ہم مائکوبیکٹریم ٹروپوکلوسس کا انفیکشن کو بھی جانچ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں جو ٹیسٹ ہم نے آپ کو بتائے ہیں، گرام اسٹیننگ اور ایسڈ فاسٹ اسٹیننگ، بہت جلدی کی جا سکتی ہیں اور فوری طور پر مریض کا علاج شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مریض کے سیکریشنز اور اسپیوٹم کو کلچر کیا جا سکتا ہے، اور کلچر کرنے کے بعد صحیح ڈائگنوسس اور صحیح بیکٹیریا کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون سے بیکٹیریا جو ہے وہ انفیکشن کاز کر رہے ہیں، اور کلچر سینسیٹیوٹی کے ذریعے اینٹی بائیوٹک کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون سی اینٹی بائیوٹک اس مریض کو بہتر طریقے سے اس کے مرض کو کنٹرول کریں گی، تو اس کے علاج کے اندر ہمیں مدد مل سکتی ہے، اور ڈاکٹر حضرات کلچر سینسیٹیوٹی ٹیسٹ کر کے بہتر طریقے سے مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔